السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رسول اور نبی کے بارے میں کچھ باتیں باقی تھی، ان کو پور کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 11، حضرت انبیاء علیہ السلام کے مختلف درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، تو سب کا مرتبہ ایک جیسا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کا مرتبہ زیادہ ہے تو کسی کا مرتبہ کم ہے نا، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لیکن سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں باقی تمام انبیاء کرام و مرسلین سے افضل ہے۔ یہ پانچوں نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر باقی انبیاء کرام کے مرتبے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کرام قبر میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ خدا کے نبیوں کی حیات شہیدوں کی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر رفع و اعلیٰ ہے نا۔ جو شہداء ہے ان کے حیات سے بھی انبیاء کرام کی زندگی بڑھ چڑھ کر ہے، سب سے زیادہ انبیاء کرام کی زندگی بڑھ چڑھ کے ہے۔ پھر اس کے بعد شہداء آئیں گے، صحابہ آئیں گے، اللہ کے ولی آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کا نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے، نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی جو بھی مال و دولت رہتی ہے، ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کا 4 آدمی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی کی عدت پورے ہونے کے بعد کسی دوسرے سے ان کی بیوی نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے تو ان کا ایسا نہیں ہے، ان کے بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کوئی اور دوسرے آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہم سب کے ماں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ماں سے بیٹا کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو انبیاء کی بیویوں کے ساتھ کسی کا بھی دوسرا کسی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کو مانے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ شخص کافر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ اب کوئی نئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو نبوت ملے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی پیدا ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجے گا، نبوت ملے گی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصہ میں پہنچایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرش و کرسی اور لوح و قلم اور خدا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور خدا کے دربار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتے کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ کبھی حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مرتبہ عطا کیا
کہ جاگتے میں جسموں کے ساتھ، خواب میں نہیں، جاگتے میں، بیداری میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سیر کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں چاہا وہاں گھمایا، پوری زمین آسمان ذرہ ذرہ کا سیر فرمائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور لوح و قلم، جنت وغیرہ ساری چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں، دیکھیں خود۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ خاص خاص قرب خاص میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور اسی سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ اور یہ مرتبہ کسی نبی کو یا کوئی فرشتے کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ جو فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے ظاہری جسم کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور انبیاء کرام اور اللہ کے ولیوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ خواب میں دیکھے اور کوئی دل کی نگاہوں سے دیکھے، ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی عز و جل کا دیدار کیا، اور بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کے ذرہ ذرہ کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا، بلا واسطہ، کوئی اس میں واسطہ، کوئی آڑ کچھ بھی نہیں، کوئی ذریعہ کچھ بھی نہیں، بلکہ آمنے سامنے ساری چیزیں اللہ کو بھی دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات بھی کیے، اور تمام ملکوت السماوات، زمین آسمان کے تمام چیزوں کو ذرہ ذرہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا، اور یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ اللہ عز و جل کے دربار میں در حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفیع الاول و شافع اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ اور مقام محمود بھی عطا فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے، آئے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، پھر اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، اس طرح ایک کے بعد دیگر شفاعت فرماتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہی تمام لوگ شفاعت کریں گے جو اہل ایمان ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدار ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد بلکہ تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی محبت ہو۔ اب جن کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی ان کا ایمان اتنا ہی مکمل ہوگا۔ ماں باپ بھائی بہن ساری چیزوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہے تو سمجھیے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مدینہ جاتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر قدم بھی رکھتے، اور اعلیٰ حضرت یوں فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، وہاں پہ سر کے بل چلنے کی اگر چلا جائے تو بہتر ہے، آنکھوں کے پلکوں سے چلا جائے اور بہتر ہے نا۔ قدم وہاں پر ٹھہر کے رک کر رکھنا چاہیے، کہیں کوئی بید بھی نہ ہو جائے۔ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے،
कहीं ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए या कोई ऊंची आवाज़ ना निकल जाए जिससे ज़िंदगी के पूरे आमाल बर्बाद हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो ऊंची आवाज़ में बात करेगा उनकी तमाम आमाल बेकार हो जाएंगे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताज़ीम, अदब, तौक़ीर हर चीज़ करना फ़र्ज़ है और जाने ईमान है। अगर कोई अदब ताज़ीम नहीं किया तो फिर उनके ईमान ख़त्म। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा व अहले बैत और तमाम मुतअल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन से मोहब्बत रखें और उन सब की ताज़ीम व तकरीम करें, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम दुश्मनों से अदावत व दुश्मनी रखें। हुज़ूर से भी मोहब्बत करें, तमाम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करें और अहले बैत से मोहब्बत करें, जो कि जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है? उनके घर वाले तमाम अज़वाज मुतहरा थे। उसके बाद फिर हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है ना, ये कौन है? अहले बैत थे। तमाम मुतअल्लिक़ीन जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिले हुए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो लोग मोहब्बत करते थे उन लोगों से भी मोहब्बत रखना और उनके अदब और ताज़ीम करनी चाहिए। और जो हुज़ूर के दुश्मन है उनसे अदावत रखनी चाहिए, मोहब्बत नहीं बल्कि अदावत, दुश्मनी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हुज़ूर का दुश्मन है, अगरचे वो अपना बाप, बेटा या रिश्तेदार क्यों ना हो। इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है कि रसूल से भी मोहब्बत हो और उनके दुश्मनों से भी उल्फत हो। अगर कोई गुस्ताख़ नबी है, अगर वो गुस्ताख़ नबी बाप या भाई ही क्यों ना हो, उनके भी सर तन से जुदा करना पड़ेगा, उनसे भी दुश्मनी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनाने रसूल है। रिश्तेदार समझ के उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, बल्कि रसूल का दुश्मन है ये समझकर उन्हें लात मार के उड़ा देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जान से भी ज़्यादा करीब, जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी है तो किससे? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। अगर नहीं तो फिर रिश्तेदार अगर निभाएंगे तो फिर उनका ईमान ख़तरे में है, और मैदान महशर में क्या फिर आपके लिए रिश्तेदार काम आएगा? हरगिज़ नहीं। फिर कौन काम में आएंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम में आएंगे, हुज़ूर की मोहब्बत काम में आएगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नाइब मुतलक़ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान अल्लाह ताला का फ़रमान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को मानना गोया कि अल्लाह की बातों को मानना। अगर हुज़ूर की कोई भी बात को कोई इनकार कर देगा, किसी भी बात का, तो फिर गोया उसने अल्लाह की बात का इनकार किया। जो अल्लाह की बात का इनकार करेगा या हुज़ूर की बात का इनकार करेगा वो काफिर होगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत है ना। हुज़ूर की इताअत करना, उनकी बातों को मानना, उनके बताई हुई बातों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना, गोया कि अल्लाह ताला की मुताबिक ज़िंदगी गुजारा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह ताला की नाफरमानी है। जो उनकी नाफरमानी करेगा गोया अल्लाह ताला की नाफरमानी किया। तमाम जहान को अल्लाह ताला ने हुज़ूर के ज़ेर तसर्रुफ़ कर दिया, और आसमान व ज़मीन के तमाम ख़ज़ानों की कुंजियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों में देकर आपको अपनी तमाम नेमतों और अताओं का कासिम बना दिया। तमाम ज़मीन व आसमान, पूरे जहान के, सारे जहान के कुंजियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। और अल्लाह तो अता करने वाला है और हुज़ूर को कासिम बनाया, यानी बांटने वाला बना दिया अल्लाह ताला ने। चुनांचे हर किस्म की अताएँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के दरबार से तकसीम होती है। हमें जो भी चीज़ें मिलती है ये कहाँ से मिलती? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार ही से ये चीज़ें मिलती है। इसलिए शेर क्या है? रब है मोता ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। यानी रब अता करने वाला है और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बांटने वाला है। रिज़्क़ तो अल्लाह का है लेकिन खिलाते कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी कौल व फ़ेल व अमल व हालत को जो हिकारात की नज़र से देखे माज़अल्लाह, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई अदनासी गुस्ताखी या तौहीन व बेअदबी करे, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झुटलाए, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलाम में शक करे, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कोई आयब निकाले, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को बुरा समझे या मजाक उड़ाए, वो इस्लाम से खारिज और काफिर है। इन बातों को जो भी इनकार करेगा, कोई भी बात को, कोई भी काम को, कोई भी नेक इबादत वगैरह को जो भी हिकारत के नज़र से देखेगा वो क्या हो जाएगा?
کافر ہو جائے گا، ادنا سی گستاخی بھی کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا کسی سنت کو اگر کوئی برا سمجھے، اگر نہیں کرے گا ان کی الگ بات ہے، سنت مؤکدہ ہوگا تو گنہگار ہوگا، سنت مؤکدہ چھوڑنے سے، غیر مؤکدہ چھوڑنے سے گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر سنت کو برا سمجھے، جیسے مسواک کے بارے میں ہو، یا پھر کھانا کھانے جو سنت طریقہ بیٹھنا ہے، ویسا اگر کوئی بیٹھا اور کوئی کسی شخص نے دیکھ کے اس لیے ہنسا کہ یہ سنت ہے اور ایسا بیٹھ رہا ہے، تو کیا ہوگا، یہ کافر ہو جائے گا۔ سنت کو برا سمجھے یا پھر مذاق اڑائے، دونوں صورتوں میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسلام سے خارج ہونا ہی اسے کفر کہلائے گا۔ تو خبردار کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بھی ادنا سی بھی کوئی گستاخی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، ہے نا۔ جو کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، ان کو دل و جان سے ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے۔ زندگی تو ایک دن جانی ہی جانی ہے، لیکن یاد رکھے ایمان کبھی نہ جائے، چاہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت میں جان قربان کیوں نہ کرنا پڑے، پھر بھی کوئی جو دشمنان رسول ہے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اگر ہماری جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ قربان ہو جاتی ہے تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے، یہاں بھی اور وہاں پر بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، تمام جہاں میں ساری چیزوں سے سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔